السلام عليك يا رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ احادیث مبارکہ اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں، سماعت فرمائیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب کون؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بن جائے یا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ سچی بات بولے، اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنا دیا جائے تو وہ اس امانت کو ادا کر دے اور اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی جو اللہ اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے سب سے پہلے تو وہ جو چیز کوئی ہمارے پاس رکھ جاتا ہے کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں یا ابھی آپ کے پاس رکھی ہے، تو وہ اس کا امین اس کو ہی کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمارے پاس رکھ دے تو ہم اس کے امین ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس کو ضرورت ہے وہ امانت صحیح سلامت اسے لوٹا دینی چاہیے۔ پہلی بات، وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوسرا، ہمیشہ سچ بولنے والا اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور تیسرا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ اس کے رسول کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آئیے دوسرے حدیث سماعت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب دیکھ لے اور پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا جیسے کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو کوئی قبر سے نکال کر اس کی پرورش اور اس کی زندگی کا سامان کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا عیب ہمیں پتہ چل جائے یا ہم دیکھ لیں تو اس عیب کو چھپائیں۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا نا، آج کل تو موبائل کا دور ہے، چھپانا تو درکنار، ہم عیبوں کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور پھیلا بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو، اپنے دوستوں کو عیبات۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول کا محبوب بننا چاہتے ہو تو کسی کا عیب دیکھو تو اس کی عیب پوشی کرو، یعنی پردہ پوشی، اس کو چھپاؤ۔ تو اس کا ثواب کیا ہے؟ جیسے کہ کسی نے زندہ لڑکی، جیسے پہلے عرب میں ہوتا تھا کہ ایک لڑکی زندہ اگر پیدا ہوتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ اسے گاڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہاں اسی کی مثال دی گئی ہے کہ ایسا ثواب ملے گا کہ وہ زندہ لڑکی کو کسی نے گاڑ دیا اور اس کو نکالا گیا زندہ، اور اس کی پرورش کی گئی، اسے ایجوکیشن دیا گیا، ادب سکھایا گیا، تو کتنا بڑا ثواب ملا اس بندے کو جس نے اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو نکال کر اچھی تعلیم دی، پال پوس کے اچھے آداب سنسکار سکھائے، تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اتنا ثواب یا اس سے بڑھ کر ثواب کسی مسلمان کا عیب دیکھ لو اور اس کو بیان نہ کرو، اس پر پردہ ڈال دو، اسے ملے گا۔ آئے تیسری حدیث، دل کی سختی کا علاج۔ بہت سے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایک شخص نے دربار رسالت میں یہ شکایت کی، یعنی نبی کے پاس آ کر ایک شخص نے یہ شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیراؤ اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیلاؤ سے مراد ہے کہ اس کا خیال رکھو، اس کی ضرورت کو پورا کرو، ہے نا؟ اور مسکین جو ہوتے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ، تو تمہارے دل کی جو سخت پناہ جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔
ایک جگہ میرے نبی فرماتے ہیں بوڑھوں کی تعظیم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوان آدمی کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کے بنا پر کرے گا، یعنی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو تیار فرما دے گا جو بڑھاپے میں اس کا اعزاز و اکرام کریں گے۔ یعنی کوئی شخص کسی بوڑھے کی تعظیم کرتا ہے اس لیے کہ وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالی وہ رسپیکٹ کرنے والے کے لیے جو تعظیم کر رہا ہے، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو تیار کرے گا کہ وہ اس کی عزت و تعظیم کرے، اس کی مدد کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گھر اور بدترین گھر کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ اس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن پہ نہ رحمت کی نظر ہوگی، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ دردناک عذاب دے گا، نہ ان سے بات کرے گا۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک بوڑھا زنا کا، جو بوڑھا ہوتا ہے اور وہ زنا کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا بلکہ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک بوڑھا زناکار۔ دوسرا جھوٹا بادشاہ۔ اب یہ سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹا بادشاہ کسے کہتے ہیں۔ وہ ملک کا بادشاہ جو ہے تو وہ ملک کا بادشاہ لیکن جھوٹ ہی بولتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نہیں برسائے گا۔ تیسرا متکبر فقیر، یعنی غرور و تکبر کرنے والا فقیر، لوگوں کو بتانے والا، ہوتا تو ہے نہیں لیکن لوگوں کے سامنے بس وہ اپنے آپ کو فقیر کہلواتا ہے، وہ تکبر والا فقیر ہے نا۔ یہ مشکات شریف جلد 2 اور پیج 4433 کی احادیث مبارکہ ہے۔ بوڑھی عورتوں کی خدمت۔ حدیث شریف میں ہے کہ بوڑھی عورت اور مسکینوں کی خدمت کرنے کا ثواب اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا اور ساری رات عبادت میں مستعدی کے ساتھ کھڑے ہونے والوں اور لگاتار روزہ رکھنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک بوڑھی عورت کی خدمت یا مسکینوں کی خدمت، جو غریب مسکین ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرو گے تو ایک جہاد کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، ساری رات عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ بوڑھی عورت کی خدمت کرنا اور مسکینوں کی خدمت کرنے میں ساری رات عبادت آپ کرو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مستعدی کے ساتھ اگر ہم پوری رات کھڑے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، سجدے کریں، رکوع کریں، اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اس سے بھی زیادہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو بوڑھی عورتیں اور مسکینوں کی خدمت کرے۔ روزہ رکھنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے، وہ پوری زندگی روزہ رکھے، کتنا بڑا ثواب ملے گا؟ اس سے بھی زیادہ ثواب بوڑھی عورتیں اور یتیموں کی خدمت کرنے والے کو ملے گا۔ لڑکیوں کی پرورش۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ارشاد نبوی سن کر جب نبی نے یہ فرمایا کہ 3 لڑکیوں کی جو اچھی سی خدمت کرے، آداب سکھائے، ایجوکیشن سکھائے، ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے، ان سے پیار کرے، ہے نا، تو وہ جب نبی فرما رہے تھے تو ایک
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، نبی نے 3 کا فرمایا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ اگر 2 لڑکیوں کی خدمت کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی کی 2 لڑکیاں ہوں، پوچھ لیا تو ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہ اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے جو 3 لڑکیوں کے لیے جو ثواب تھا، اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے 2 لڑکی کو پالنے والے کے لیے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی لڑکی کو پالے، 3 کے لیے بھی وہی ثواب تھا، 2 کے لیے بھی وہی ثواب تھا، اب ایک پر بات آ گئی، ایک لڑکی ہے میری، اگر میں اسے پالوں اس طریقے سے کہ اچھے آداب، اچھے اخلاق اس کو سکھاؤں، ایجوکیشن دوں وغیرہ وغیرہ، اس سے پیار محبت سے پیش آؤں، تو اس کے لیے وہ ایک لڑکی کے لیے اس طرح سے پالنے میں وہ ایک لڑکی کے لیے بھی، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو 3 کے لیے تھا، جو 2 کے لیے تھا، جو ایک لڑکی کے لیے بھی وہی ثواب ہے۔ اب آئیں ماں باپ کی خدمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن مجید کی قرأت فرما رہا ہے، یعنی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ جب نبی معراج میں گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا، تو آپ جنت وغیرہ وغیرہ سب کی سحر کی، تو جب آپ جنت میں گئے، جنت کو دیکھا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ یہ قرآن پڑھنے والا، یعنی قرأت یہاں لکھا ہوا ہے، قرآن پڑھنے والا کون ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ ابن نعمان ہے۔ صحابی مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی ہاتھ پر کلمہ پڑھا، وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے، ابن نعمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، جب واپس آئے تو باقی صحابیوں کو یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں دیکھ لو، یہ ہے نیکوکاری اور ایسا ہوتا ہے اچھے سلوک کا بدلہ۔ اب وہ سلوک کیا تھا کہ ابن نعمان قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو جنت میں ان کی آواز آتی ہے۔ اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا، کس وجہ سے؟ یہ آگے آئے گا، دیکھیے۔ اچھا سلوک اور بدلہ یہ ہے کہ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے زیادہ بہترین سلوک، اچھا سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے۔ سب سے بہترین، سب سے اچھا سلوک رکھتے تھے، لیکن سب سے بہترین سلوک اپنے ماں کے ساتھ کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، سلوک، اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو اس کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ زمین پہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، مگر جنت میں ان کی آواز سنائی دے رہی ہے، فرشتے ان کی آواز سن رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ خدا کی خوشی باپ کی خوشی میں اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے، یہ بتایا گیا۔ دیکھیے، بیٹیاں جہنم سے پردہ بنے گی۔ ایک اور حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے آئی تو ایک کھجور کے سوا اس نے میرے پاس کچھ نہیں پایا۔ کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، بیگم، وائف۔ ان کے گھر جب کوئی ایک عورت بھیک مانگنے آئی تو ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دونوں جہاں کے شہنشاہ، بادشاہ، دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بیگم کے گھر ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا۔ قربان ہو جائیے رحمت للعالمین کی رحمت پر کہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا، اسی لیے ہمیشہ ہر قدم پر اس کی شکر گزاری کرتے رہے۔ وہی ایک کھجور، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہی ایک کھجور میں نے اس کو دے دی، یہ ایک ہی پڑی ہے، اب تو آئی ہے میرے دروازے پر۔ تو نبی کے دروازے پہ جو چلا جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ تو نبی کے دروازے پہ آئیے، میرے دروازے پہ آئیے، تو وہ ایک کھجور دے دی جو ایک ہی تھی۔
تو اس نے اس ایک کھجور کو اپنے دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی ایک کھجور لی حضرت عائشہ سے، اس کے 2 حصے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دی، خود نہیں کھایا۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں آگے، تقسیم کر دیا دونوں بیٹیوں اور خود نہیں کھایا اور چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد وہ تو چلی گئی، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں یعنی گھر میں تشریف لائے اور میں نے اس واقعے کا تذکرہ حضور سے کیا تو ارشاد فرمایا کہ یعنی نبی سے جب یہ بات کہی تو نبی نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری دی ہے، جس کے بھی گھر ایسے حالات ہو اور وہ بیٹیاں ہوں اور وہ جو اس کی ماں نے کیا ویسا کرے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائے گی۔ کیا سمجھ گئے آپ کہ یہ بیٹیاں جہنم سے اپنے ماں باپ کے لیے آڑ بن جائے گی۔ ان ماں باپوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کو پالتے ہیں، اچھا سبق دیتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، اخلاق اچھے دیتے ہیں، اچھے پرورش کرتے ہیں، اچھا ایجوکیشن دیتے ہیں، ایسی بیٹیوں کے ماں باپ کے لیے وہ بیٹیاں جہنم سے پردہ ہو جاتی ہیں، یعنی جہنم اور یہ ماں باپ، اس کے بیچ میں وہ بیٹیاں پردہ بن جاتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس ہمیں دیے ہیں، الحمدللہ کہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنی زندگی میں اسے قائم کر لیں، یقیناً ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔